طوائف کا احسان۔ ہم اس محلے میں نئے نئے آباد ہوئے تھے۔ ہماری فیملی میں صرف میں اور ماما جان ہی تھے۔ ہم سے ملنے کے لیے گلی کے تقریباً تمام گھر ہی آتے تھے سوائے ایک گھر کے، اور اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ ایک طوائف کا گھر ہے اور اس عورت کا کردار خاص اچھا نہیں ہے، لہٰذا اس سے بچ کر رہنا۔ میری ماما جان مجھے اکثر ایک نصیحت کرتی ہیں، کبھی بھی کسی کے بارے میں سن کر اس کو برا نہ سمجھنا، ہمیشہ اس کو پرکھ کر جان کر پھر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا۔ انہوں نے بھی اس عورت کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کی بجائے اس سے ملنا مناسب سمجھا۔ جب کچھ دن تک وہ خود ملنے نہ آئی تو ایک دن ماما جان اور میں اس سے ملنے اس کے گھر چلے گئے۔ دروازہ ناک کیا، اندر سے بہت ہی خوبصورت عورت نے دروازہ کھولا اور ہم کو بہت اچھے انداز میں ویلکم کیا۔ ماما جان جب ایک بار پھر سے اٹھ کر ان کے گلے ملی اور ان کو بتایا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے کوئی آپ سے نفرت کرے، اس لیے آپ سے ملنے نہیں آئی۔ اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو انہوں نے کھلے دل سے تسلیم کیا اور بتایا کہ وہ واقعی ایسی ہی بیک گراؤنڈ رکھتی ہے۔ ان کے حالات ہمارے گھر کے حالات سے ملتے جلتے تھے، فرق صرف اتنا تھا کہ انہوں نے شوہر سے علیحدگی کے بعد اور راستہ چنا تھا اور میری ماں نے اور انہوں نے روتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ عورتیں جو پارسا بنی بیٹھی ہیں، ان کے پارسا شوہروں نے کئی بار میرے جسم کو ناپاک کیا ہے، اور وہ بھی صرف چند ہزار کی خاطر۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ صرف گھر میں کام کر سکتی تھی، مگر کوئی بھی ان کو گھر میں رکھنے پر تیار نہیں تھا۔ مجبوراً ان کو پیشے میں آنا پڑا، اور اس پیشے میں آنے کے بعد وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگی۔ ان کے خیال کے مطابق ان میں لانے والا یہی محلہ، یہی گلی اور یہی لوگ تھے، کیونکہ مانگنے پر یہ لوگ اسے کبھی بھیک بھی نہ دیتے تھے۔ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کا پیسہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اٹھتے ہوئے انہوں نے مجھے 2000 روپے پکڑا دیے، جو کہ میں نے ماما جان کے کہنے پر واپس کر دیا تھا، کیونکہ بقول میری ماما کی یہ بہت زیادہ رقم تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے میری ماما سے کہا تھا کہ جس حالت میں یہ رقم میں نے کمائی ہے، اللہ نہ کرے کبھی تمہیں اس حالت میں کمانی پڑے، اس لیے بڑی بہن ہونے کے ناطے میں تمہیں دے رہی ہوں، یہ رکھ لو۔ اس کی بات سن کر میں اور میری ماما اندر تک لرز کر رہ گئے تھے اور دوبارہ پیسے واپس کرنے کی جرات نہ کر سکتے تھے۔ اس عورت کے گھر جانے پر محلے والوں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا، سوائے چند گھروں کے۔ باقی گھر ہم سے بھی اس عورت کی طرح نفرت کرنے لگے۔ میری ماما جان کے دونوں گردے ناکارہ ہو گئے۔ ڈاکٹرز نے ہمیں جلد از جلد گردوں کے ٹرانسپلانٹ کا مشورہ دیا۔ ماموں کو بتایا گیا، بہت کوشش کے بعد بھی کوئی گردہ میچ نہ ہو سکا اور نہ ہی اتنے پیسوں کا انتظام ہو سکتا کہ ہم گردہ ٹرانسپلانٹ کروا سکیں۔ اس عورت کو جب میری ماما جان کی بیماری کا پتہ چلا تو وہ زندگی میں پہلی بار ہمارے گھر میں میری ماما جان کی خیریت معلوم کرنے آئیں، اور جب میں نے ان کو حالات کا بتایا تو اسی وقت انہوں نے رپورٹس مانگی۔ مجھے ساتھ لیا، اپنے جاننے والے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ انہوں نے رپورٹ دیکھی اور کہا کہ گردہ لازمی چاہیے، ٹرانسپلانٹیشن بہت ضروری ہے۔ اس عورت نے اپنا ٹیسٹ کروایا اور اس کا گردہ میچ ہو گیا۔ اس ڈاکٹر نے ایک جاننے والے ڈاکٹر کے پاس ریفر کیا، اور اس ڈاکٹر نے جاتے ہوئے ہمیں بھی رپورٹس دیکھنے کے بعد میں آپریشن کی ڈیٹ دے دی۔ وہ عورت میرے ساتھ گھر آئی، گاڑی منگوائی۔ ایسے وقت میں میرے لیے فرشتہ ثابت ہوئی، جب خود کو فرشتہ اور پارسا کہنے والے انسان مجھے درندے اور بھیڑیے نظر آ رہے تھے۔ مقررہ ڈیٹ کو ڈاکٹر نے گردہ ٹرانسپلانٹ کر دیا، جو کہ بخیر و عافیت ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میری ماما اور ان کو گھر شفٹ کر دیا گیا۔ میں نے جی جان سے دونوں کی خدمت کی، بلکہ ان کی اپنی ماما جان سے بھی زیادہ سیوا کی، اور اس کے بعد ان کو اپنی ماں کے نام سے پکارنے لگا۔ میری خواہش پر ان کی وفات پر ان کے جنازے کا اعلان ولید کی ماں کے نام سے ہی ہوا، اور اس عورت سے ہی میں نے سیکھا کہ ایک انسان کے لیے کس حد تک جا کر قربانی دے سکتا ہے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں، اور اس طرح کی مزید اخلاقی سبق آموز اور مورل سٹوریز روزانہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔